ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب تو ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب، جواب تو ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ اور مصطفیٰ کہیے، مجتبیٰ کہیے، مظہر نور کبریا کہیے، بادشاہ کہیے، پیشوا کہیے، رہنما کہیے، مقتدا کہیے، مبتدا کہیے، منتہا کہیے، وجہ تخلیق کے دو سرا کہیے، دونوں عالم کا مدعا کہیے، بے سہاروں کا آسرا کہیے، بے گلے حسن جاہزہ کہیے، گلے گلزار آمینہ کہیے، مخزن الخلق والسخا کہیے، معدن الجود والعطا کہیے، جلوہ روح نما کہیے، طلعت مشعل ہدا کہیے، نازش و فخر انبیاء کہیے، ذل مجد والعلا کہیے، عقل کہتے ہیں مثلنا کہیے، عشق دیدار ہے خدا کہیے، نہ خدا کہیے، نہ جدا کہیے، عبدہو کہیے، حق نما کہیے، جس کو آزم حضور آپ سنے ایسے ہی مدحت ہو مرحبا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ایسی مدحت کو مرحبا کہیے اور بن کے رحمت کے طلبگار چلے جاتے ہیں۔ شب معراج کے رات ہم سب حضور کی رحمت کی امید کے طالب بن کر مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، اور روز محشر حضور کی رحمت کی امیدوار بن کر روز محشر ہم حاضر ہوتے ہیں۔ یہ شاعر رحمت کہہ رہا ہے کہ بن کے رحمت کے طلبگار چلے جاتے ہیں اور نفس کرتے ہوئے بے حال چلے جاتے ہیں، اور پیچھے پیچھے ہیں سارے اشرف گناہگار تمام، اور آگے آگے میرے سرکار چلے آتے ہیں۔ اے فرشتوں مجھے اب چھوڑ کے دعوت دیکھو، میرے عیبوں کے خریدار چلے آتے ہیں، اور محفل معراج سجائے گئی دل سے انداز، ارے ذکر سننے میرے سرکار چلے آتے ہیں۔ محفل معراج سجائے گئی دل سے انداز، ذکر سننے میرے سرکار چلے آتے ہیں۔ تاجدار کائنات آقا علیہ السلام حبیب خدا لولاک لما خلقت الافاق کا ٹائٹل ہے۔ حضور علیہ السلام مکہ کی گلیوں میں دعوت خدا دے رہے ہیں، دعوت توحید دے رہے ہیں کہ آؤ اس ایک رب کی جانب کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا، وہی رب کہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، وہی رب جو سورج کو طلوع کرتا ہے کبھی ڈھال بھی دیتا ہے، وہی رب جس نے چاند کو چمکاہٹ عطا فرمائی، وہی رب جس نے ستاروں کو جلولاہٹ عطا فرمائی، وہی رب جو دریاؤں کو چولائی عطا کرتا ہے، وہی رب جو سمندروں کو موجی عطا کرتا ہے، وہی رب جو گلوں میں مہک عطا کرتا ہے، وہی رب جس نے کائنات بنائی، وہی رب جس نے زمین و آسمان بنائے، وہی رب جس نے مجھے بنایا تجھے بنایا، وہی رب جو سب کا خالق ہے۔ آؤ اس ایک رب کی جانب، چھوڑو جھوٹے خداؤں کو، جھوٹے بتوں کو، ان کی عبادت نہ کرو، ایک وحدہ لا شریک مولا کی طرف آؤ۔ تو ایک مشرک کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی باتیں کرتا ہے کہ تیرا رب ایک ہے، تیرا خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ بتا جس رب کے گن تو گا رہا ہے، جس رب کی توحید کی تو دعوت دے رہا ہے، ذرا بتا تو صحیح اس رب کو تم نے دیکھا بھی ہے؟ اس رب کو تم نے دیکھا بھی ہے؟ حضور خاموش، نگاہ نیچی اپنی گھٹی ام ہانی کے گھر تشریف لائے، عرض کی، فرمانے لگے میری جان آج کافروں نے تانا دیا ہے، مشرکوں نے تانا دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو جس خدا کی باتیں کرتا ہے، جس رب کا ذکر تیری زبان پہ ہر وقت رہتا ہے،
کیا تو نے اس رب کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ آج کافروں کا تانا ملا ہے تو دل بڑا اداس ہے، دل بڑا غمگین ہے۔ سب ملونی اے میری پیاری ربی، مجھے چادر دو تاکہ کچھ غم بھلا سکوں، نیند کی وادی میں جا کر خود کو سلا سکوں، تاکہ کافروں کا جو تانا دل پر اثر ہوا ہے وہ ہم کچھ کم ہو سکے۔ سب ملونی چادر دی گئی، آقا علیہ السلام نے چادر اوڑھی اور چادر تان کر سو گئے، چادر تان کر سو گئے۔ پہلے کا معاملہ کچھ اور تھا، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو حالے حیران کے دن گزارتے، سبحان اللہ، اعلان نبوت کے بعد تو راتوں کو بھی جاگتے، دن بھی خدا کی عبادت میں، راتیں بھی خدا کی عبادت میں، مولا کے حضور اتنا قیام کرتے کہ قدم مبارک منور ہو جاتے، قدم مبارک سوج جاتے۔ صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا قیام نہ کیا کیجیے، اتنا راتوں کو کھڑا نہ ہوا کیجیے، اتنی عبادت نہ کیا کیجیے، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، بلکہ آپ کے صدقے تو ساری کائنات کا بخشش فرمانے والا ہے، آپ کے وسیلے سے امتوں کی بخشش ہوگی، امتوں کی مغفرت ہوگی، اب آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ یا رسول اللہ اتنا قیام نہ کیا کیجیے، حضور کو بڑا کہتے ہیں لیکن حضور پھر بھی مسلے پر قیام میں قیام، رکوع میں رکوع، سجدے میں سجدہ۔ صحابہ نے کہا عرض کیا رسول اللہ اتنا قیام نہ کیا کیجیے، لیکن حضور قیام میں قیام۔ گھر والوں نے کہا خدیجہ الکبریٰ نے کہا رضی اللہ عنہا اتنا قیام نہ کیا کیجیے، قدم مبارک منور ہو جاتے ہیں۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کرتی ہیں، جسے مبارکہ میں آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات بھر قیام کرتے ہیں، قدم مبارک منور ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے تو آپ کو مغفرت کے نوید جام خدا پہلے سے سنا رکھی ہے، آپ کے صدقے میں امتیں بخش جاتی ہیں، آپ اتنا قیام کیوں کرتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، میرے رب نے مجھ پر جو اتنے انعام کیے ہیں تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بننا نہ بنوں؟ میں اپنے رب کا شکر گزار بننا نہ بنوں؟ صحابہ نے کہا کب قیام کرے؟ حضور قیام پہ قیام کرتے رہے۔ خدیجہ الکبریٰ نے کہا کب قیام کیا کیجیے؟ قیام پہ قیام کرتے رہے، رکوع پہ رکوع، سجدے پہ سجدہ کرتے رہے، بالآخر آپ نے قرآن اتارا یا ایھا المزمل، اے حسین و جمیل چادر والے، اے کالی کملی والے، قم اللیل الا قلیلا، ساری رات قیام نہ کیا کر کچھ آرام بھی کر لیا۔ ذرا بلند آواز سے کیسے سنا؟ مختصر سی گفتگو کروں گا لیکن کروں گا محبت اس لیے چاہوں گا کہ آپ میرا ساتھ دیتے رہیں۔ میں پھر پڑھنے لگا میں قم اللیل الا قلیلا، دنیا کے لیے الگ کرتا ہے، کوئی ساری رات بھی عبادت کرتا رہے تو خبر نہیں قبول ہوگی یا تہجد میں تہجد پڑھتے رہے، روزے میں روزہ رکھتے رہے، نفل میں نفل پڑھتے رہے، سجدے میں سجدہ، قیام میں قیام، لیکن خبر نہیں کہ قبول ہوگی یا نہیں۔ اور رب کے حضور جتنی عبادت کی جائے تو کم ہے، جتنا قیام ہے کم ہے، جتنی تلاوت کرے کم ہے۔ ہر ایک کے لیے یہ قانون ہے لیکن مصطفیٰ کے لیے رب نے قانون نہیں بدلا۔ فرمایا محبوب قم اللیل الا قلیلا، اور راتوں کو قیام کرتے رہیں، لیکن محبوب تیرے قدم متورم ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ گوارا نہیں۔ طٰہٰ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا طٰہٰ، کہ طٰہٰ کی شان سبحان اللہ، غلط آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آپ مجھ سے پوچھیں طٰہٰ کا معنی کیا ہے؟ میرا تو جواب ہوگا خبر مجھے نہیں پتا۔ یاسین کا معنی کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ الف لام میم کا معنی کیا
قرآن کو اتار رہا ہے، لیکن بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جس کا علم ہمیں نہیں، کسی ولی کو نہیں، کسی نبی کو نہیں۔ باری تعالیٰ طٰہٰ کا کیا معنی ہے، یاسین کا کیا معنی ہے؟ جبرائیل قرآن لے کر اترے، فرمانے لگے، وحی لے کر اترے۔ جب رب نے وحی کی، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ جبرائیل سوال یہ نہیں تھا ہم سب مولا کے حضور کھڑے، جبرائیل جاتا کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، جاتا کیوں نہیں؟ عرض کی مولا طٰہٰ معنی کیا ہے؟ الف لام میم معنی کیا ہے؟ بے کائنات نے فرمایا تو جا کے وہی میرے محبوب کی قلب پر اتار دے، کیا وہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب میں اس کا ترجمہ تو نہیں کر سکتا، لیکن جو میری سمجھ میں آتا ہے میں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ طٰہٰ اے حسین چہرے والے، اے حسین مکھڑے والے، اے کالیاں زلفاں والے، اے پیارے محبوب، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ محبوب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تیرے قدم سوچ جائے، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، تو تکلیف میں پڑ جائے۔ قُمِ اللیل الا قلیلا، محبوب رات کو آیا تو کر لیکن تھوڑی دیر آیا کر۔ قلیل کا مطلب سب کو پتہ ہے، قُمِ اللیل قیام کیا کر رات کو، کیونکہ تو نہ آئے تو بات بنتی نہیں، تو آئے مسلے پر بات بنتی۔ قُمِ اللیل قیام کیوں کیا، ملاقات کو آیا تو کر، الا قلیلا تھوڑا بستر سے بھی جایا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا کم قیام کیجیے، سو بھی جائیے، نہیں سوئے۔ خدیجہ کبریٰ نے کہا سو بھی جائیے، نہیں سوئے۔ اما عائشہ نے کہا سو بھی جائیے، نہیں سوئے۔ رب نے قرآن اتارا سو بھی جائیے، نہیں سوئے۔ معراج کی 27 رجب کی رات آئی، حضور چادر مان کے سو گئے، حضور چادر مان کے سو گئے، حضور سو گئے۔ ایسا کیوں یا رسول اللہ، پہلے سوتے نہیں، آج کی رات سو گئے؟ فرمایا کہ جواب پسند آئے تو سبحان اللہ چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ پہلے مجھے اس کی ضرورت تھی، آج خدا کو میری ضرورت ہے۔ رب نے جو ملاقات کے لیے بلایا تھا، حضور کو جو کھانا جو ملا تھا، رب کائنات نے فرمایا، یہ جملے پڑھنے لگا مجھے تو بہت پسند ہے، اور جو سنتا ہے اسے بھی بڑے پسند آتے ہیں۔ محبت کے جملے ہیں، عشق و محبت کی بات ہے۔ جبرائیل ذرا ادھر تو آؤ، آج میرے محبوب کو تانا ملا ہے کہ تو نے خدا نہیں دیکھا، تو نے رب نہیں دیکھا۔ جبرائیل آج ذرا حجاب ہٹا دے، نقاب ہٹا دے، آج جنت کے دروازوں کو سنبھال دے، آج آسمان کے نورانی چادروں کو بچھا دے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دے، جنت کے دروازوں کو کھلا دے۔ آج اسرائیل سے کہہ دے کہ روح کا گزرنا بند کر دے، آج زمین والوں سے کہہ دے، آسمان والوں سے کہہ دے، زمین والوں کو سنا دو، آسمان والوں کو سنا دو، جبکہ سے زمانہ کو سنا دو، سمندر کی مچھلیوں کو سنا دو، دریاؤں کی مچھلیوں کو سنا دو، فضاؤں کے پرندوں کو سنا دو، زمین والوں سے کہہ دو، آسمان والوں سے کہہ دو، دل والے بارش سے کہہ دو، قرآن جنت سے کہہ دو، جنت کے ملائکہ سے کہہ دو، سب خامدین بن کر ادب سے کھڑے ہو جائے، محمد عربی آمدے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آج محمد عربی آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے، ہم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے محبوب کا دل غم زدہ، جا لے کر آ، قرآن لے کر جا، میرے محبوب کو لے کر آ۔ ایک موسیٰ تھا، کوہ طور پر جا کر رب کا کلام سنتے، کانوں میں میٹھی میٹھی رب کی رسم بولتی ہوئی آواز آ،
توحید دل سے ٹکرا دیا، دل سے خواہش جنم لے لی، تمنا تھی، تڑپ تھی کہ جو آواز سنتا ہوں کہ کاش کبھی اس کا چہرہ دکھتا، جس خدا کو سنتا ہوں، جس رب کو سنتا ہوں، کاش اس کو دیکھ بھی سکتا ہوں۔ اور پھر لاڈلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام لاڈلے میں ایک دن کوہ طور پر آئے، گفتگو ہو رہی ہے، وہی کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کی مولا جی چاہتا ہے کہ جس آواز کو سنتا ہوں اسے دیکھ بھی سکتا۔ رب کائنات نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، موسیٰ دیکھ نہیں سکتا، لن ترانی۔ میں پھر پڑھتا ہوں ترجمہ قرآن کو، تو ہرگز دیکھ نہیں سکتا۔ نام اور نون اکٹھے آئے تو اس کا مطلب صرف نہیں ہوتا بلکہ ہرگز نہیں ہوتا، تاکید کے ساتھ لن ترانی، موسیٰ آنکھ ہی نہیں بنی کوئی، لن ترانی، موسیٰ ہرگز تو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن لاڈلے پیغمبر تھے، وہ ضد کر بیٹھے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ موسیٰ چل ایسا کرتے ہیں، مجھے دیکھنا تو دور کی بات، میں اپنے صفات کی ایک تجلی کا نور تور پہ ڈالتا ہوں، اگر تور نے برداشت کر لیا تو اس میں سے جو عکس منعکس ہوگا، اس میں جو دکھے وہ دیکھ لے گا۔ رب کائنات نے تجلی ڈالی، فلما تجلی ربہ للجبل دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ رب العزت نے جب کوہ طور پہ اپنی ذات کی نہیں صفات کی ایک تجلی ڈالی، کوہ طور ریزہ ریزہ ہو کر چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، 40 دن تک بے ہوش رہے، 40 دن اور 40 راتیں بے ہوش پڑے رہے۔ جب 40 دن اور راتوں کے بعد اٹھے نا، عرض کی مولا اب خبر ہو گئی، میں دیکھ نہیں سکتا، لیکن باری تعالیٰ کوئی ایسا بھی ہے جنہیں دیکھ سکے؟ میں تو دیکھ نہیں سکتا، لیکن زمین و آسمان میں کوئی ایسا ہے، کوئی آنکھ ایسی بھی ہے جو تجھے دیکھ سکے۔ اپنے کائنات نے فرمایا کہ ہاں موسیٰ، حاطف غیب سے آواز ہوتی ہے، شاید کا قلم اٹھتا ہے، اے موسیٰ نہ تیری آنکھ دیکھے، اے موسیٰ نہ تیری آنکھ دیکھے، نہ چشمے انگلیاں دیکھے، مجھے دیکھے تو صرف نگاہ مصطفیٰ دیکھے، نہ تیری آنکھ دیکھے، نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو صرف نگاہ مصطفیٰ۔ عرض مولا میں کلیم ہوں، کلیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کلام کرنے والا، کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا۔ باری تعالیٰ میں کلیم ہوں، میں کریم ہوں، یہ مصطفیٰ کون؟ یہ مصطفیٰ کون ہے؟ فرمایا موسیٰ میرے کلیم سن، تو کلیم ہے، وہ حبیب ہے، وہ کلیم ہے، مصطفیٰ ذرا میں پھر پڑھتا ہوں، ذرا میرا ساتھ دیجیے۔ موسیٰ تو کلیم ہے، مصطفیٰ حبیب ہے۔ بخاری کی حدیث پڑھنے لگا، ما الفرق بین الکلیم والحبیب مولا، تو نے بتا ہی دیا کہ میں کلیم ہوں، مصطفیٰ حبیب ہے، یہ بھی بتا دیجئے کہ کلیم میں اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ ذرا فرق سنیے، کلیم میں اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ تو جواب آیا موسیٰ تو بڑی شان والا ہے، بڑی عزتوں والا ہے، بڑے مقام والا ہے، بڑے رتبے والا ہے، تو کوہ طور پہ آتا ہے، مجھے بلاتا ہے، مجھے آواز دیتا ہے، میری مرضی آئے بولوں، مرضی آئے نہ بولوں، اور وہ ہوگا میرا حبیب جو میں ہانی کے گھر سویا ہوا ہوگا، چادر تانی ہوئی ہوگی، آسمان سے میرے جبرائیل کو بھیجا ہوا ہوگا، نورانی چادریں بچھی ہوئی ہوں گی، جنت کے دروازے کھول دیے ہوں گے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہوگا، جبرائیل زمین پر ہوگا، 70,000 فرشتے ہمراہ ہوں گے، ام ہانی کے دروازے پر ادب کے ساتھ جبرائیل کھڑا ہوگا، مرضی آئے آئے
میرا حبیب، وہ کون ہوگا؟ میرا حبیب ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام براق لے کر ام ہانی کے دروازے پر پہنچے، 70,000 نوری فرشتوں کے ہمراہ۔ سیدنا جبرائیل امین ام ہانی کے دروازے پر جب پہنچے تو دیکھا کہ دروازے کے اندر زندگی بند، دروازہ اندر سے لاک ہے، دروازہ بند ہے۔ اب دستک دینے ہی لگے تو ہاتھوں میں اتنا اونچا بول رہا ہوں، میرے درد ہو رہا ہے تو آپ کو میرا ساتھ دیجیے، بلا نماز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کہنے لگا اور ایک کی طرف جا رہا ہوں، دروازے پر پہنچے اندر سے کٹی لگی ہوئی، دستک دیتے دیتے ہاتھ اٹھ گئے تو کہیں دستک دی، حضور سو رہے ہوئے، میرے دستک دینے کی وجہ سے حضور کی آنکھ کھل گئی تو کہیں یہ رب کو ناراض نہ ہو جائے، اس پر کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو 70,000 نوری فرشتے ہمراہ نے پلٹ کر ان کی جانب دیکھا سمائیہ نگاہوں سے، تو فرشتے تو ویسے جبرائیل سے چھوٹے مقام مرتبے جبرائیل سمائیہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی جواب دیا کہ جبرائیل ہم سے کیا پوچھتا ہے، جس نے بھیجا ہے اس سے پوچھو، کرنا کیا ہے اس سے پوچھ۔ عرض کی مولا تیرا محبوب سو رہا ہے، دروازے پر کنڈی لگی ہے، اب کنڈی کا معاملہ کیسے ہو؟ وہ تیرا محبوب تو سو رہا ہے، اب تیرے محبوب کیسے جگا کہ معمولی سی بے ادبی نہ ہو؟ اب رب کائنات نے محبوب کو جگانا سکھایا، فرمایا جبرائیل تیرے ہونٹ بنائے کافور کے، اسی چیز کے لیے تو بنائے جبرائیل تیرے ہونٹ بنائے کافور کے، مصطفیٰ کے قدم بنائے نور کے، محبوب کے قدم بنائے نور کے۔ کافور جب نور سے ملے گا تو ٹھنڈک دماغ نبوت میں جائے گی، تو جب ٹھنڈک دماغ نبوت میں پہنچے اور نگاہ مصطفیٰ کھلے، عرض کرتے ہیں کہ مولا نے ملاقات کے لیے بلایا تو جبرائیل علیہ السلام دروازے سے اندر داخل نہیں ہوئے، دیوار پھلانگ کر داخل نہیں ہوئے، بلکہ چھت کے ذریعے چھت کے ذریعے ہوئے۔ حضور آرام کر رہے ہیں، حضور کے قدموں کے پاس بیٹھ گئے، ہر جملے میں سبحان اللہ چاہتے ہیں، حضور کے قدموں کے پاس بیٹھ گئے، چادر ہٹائی، اپنے کافوری ہونٹ نوری قدموں پہ رکھے، کافوری ہونٹوں نے قدم مصطفیٰ کو چوما، جب چوما تو مصطفیٰ کی آنکھ کھلی، حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمایا جبرائیل کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ قدم چوم رہا ہوں۔ فرمایا جبرائیل آج سے پہلے تو نہیں چومے، آج کب چوم رہا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ خود نہیں چوم رہا، چموانے والا چموا رہا ہے، خود نہیں چوم رہا، چموانے والا چموا رہا ہے۔ حضور مسکرائے، فرمایا کہ جبرائیل جب قدم چوم ہی لیے، جب قدم چوم ہی لیے تو ذرا یہ بتا کوئی مزہ بھی آیا، کوئی لطف بھی آیا، کوئی لذت بھی آئی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جنت کے باغ و بہار بھی دیکھے، میں نے جنت کے لال و زار بھی دیکھے، لیکن یا رسول اللہ وہ مزہ جنت کی کلی میں نہیں آیا جو تیرے قدم کی کلی میں آیا۔ یا رسول اللہ وہ مزہ جنت کی کلی میں نہیں آیا جو تیرے قدم کی غلط آواز سے کہتے ہیں نا، جو تیرے قدم کی کلی میں آیا۔ جبرائیل مصطفیٰ کے قدم چومتا ہے، امتی محمد کا نام آئے تو وہ چومتا ہے، حضور کا نام چومتا ہے، ایک قدم چومے، قدم چومے نوروں کا سردار،
जिब्राइल मुस्तफी क्या नाम पे ना छूट, उम्मती क्या नाम पे ना छूट। हुजूर का हाथ पकड़ा बाहर तशरीफ से ज़मज़म के कुएं पे पहुंचे, ज़मज़म के कुएं पे पहुंचे। हुजूर ने हुजूर फरमाया, बहुत सारी बातें हैं मतलब कर रहा, बुराक सामने खड़ा। हुजूर ने पूछा कि ये क्या है? रब ने मुलाकात के लिए बुलाया है और ये सवारी भेजी है बुराक कि आपको वहां लेकर जाए। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, ये तो खुशी का मौका है, मुझे मैंने महबूब को मुलाकात के लिए बुलाया। या रसूल अल्लाह, ये तो खुशी का मौका है और आंखों में आंसू कैसे? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल अपने लिए नहीं रो रहा, उम्मत के हक में रो रहा कि आज मेरी सवारी के लिए हमने बुराक को भेजा, लेकिन कल रोज़े महशर जब मेरी उम्मत पूरे सिरात पर से गुजर रही होगी तो खबर नहीं उनका क्या हाल होगा। जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हम न कीजिए, जब आपकी उम्मत की बारी आएगी पूरे सिरात पर से गुजरने की तो मैं जिब्राइल अपने पर बिछा दूंगा। हरे हरे जिब्राइल का काम नहीं होगा, जो मुस्तफा के नारे लगाता रहा तो हुजूर से दुनिया में इश्क करके जाएगा, हुजूर की मोहब्बत में डूब कर जाएगा, हुजूर का नाम लेकर जाएगा, हुजूर से ताल्लुक बनाकर जाएगा, हुजूर के किरदार और सीरत पर अमल करके जाएगा। इस सिरात पर आएगा, खुदा की कसम, मुस्तफा की इज्जत की कसम, जो इश्क मुस्तफा दुनिया से लेकर जाएगा, पूरे सिरात पर खड़ा होगा, नीचे कदमों के नीचे पर जिब्राइल पर बिछा बुराक पर सवारी, सफर शुरू होता है। चलते 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 खबर मूसा आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया कि जब बुराक जा रहा था तो मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के ऊपर से गुजरा तो मूसा अलैहिस्सलाम सलात पढ़ रहे हैं, अपनी कब्र में खड़े होकर सलात पढ़ रहे हैं। मस्जिद हराम से बुराक जिब्राइल बैतुल मुक़द्दस पहुंचे। बैतुल मुक़द्दस पहुंचे तो देखा आका अलैहिस्सलाम ने अपने पहले ही 7 लाख पैगंबर इस्तिक़बाल के लिए आगे खड़े कर दिए। आदम से लेकर ईसा तक अलैहिस्सलाम सारे पैगंबर सफ़े बनाकर खड़े। जिब्राइल, ये क्या मंजर है? अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, रब ने मुलाकात रखी है, ये सब मुक़तदी होंगे। आज पहले आप नबी थे, अभी आप नमाज पढ़ाएंगे, पहले नबी थे, आज इमामुल अंबिया हो जाएंगे। 7 लाख पैगंबरों में आका अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज अदा हुई। पहले हुजूर नबी थे, फिर इमामुल अंबिया बने। वहां पर मूसा भी मूसा भी फरमाया कि मूसा, अभी तो मैं गुजर कर आया तो अपनी कब्र में था, अपने मज़ार में था, अभी मैं यहाँ आया तो तू पहले से यहाँ था। मूसा, तू यहाँ भी, तू वहाँ भी, माजरा क्या है? अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, आपको तो खबर है, रब की दी हुई कुदरत से यहाँ भी वहाँ भी। जब मूसा की ये शान है तो मुस्तफा की शान से मालूम क्या हो, मेरे आका का आलम क्या होगा। सफर मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस, ये पहली स्टेज। बैतुल मुक़द्दस से फिर सफर का आगाज हुआ। जिब्राइल हमरा, पहला आसमान, दूसरा आसमान, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात। जिब्राइल अर्ज़ किए, आपके बाबा जान, बनीनो इंसानियत के बाबा आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर दाएं जानिब देखते तो मुस्कुराते, नीचे झांक करते, बाएं जानिब देखते तो आंखों से आंसू बहते। हुजूर ने पूछा कि ये क्या बात है? जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दाहिनी जानिब देखते हैं तो उन्हें अपनी नेक उम्मत जो है वो नजर आती है, अपनी नेक औलाद नजर आती है, तो उन्हें देखकर आप मुस्कुराते हैं।
پہلی جانب دیکھتے ہیں تو گناہگار نظر آتے ہیں، تو انہیں دیکھ کر آنسو بہاتے ہیں۔ چلتے گئے ملاقاتیں ہوتی رہی، پیغمبروں سے دنیا سے سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرۃ المنتہا پر ملاقاتیں ہوئی، جبرائیل پیچھے رہ گیا، پھر آگے براق بھی پیچھے رہ گیا، پھر زخرف آ گیا، زخرف میں بیٹھے آگے کا سفر شروع ہوا، پھر ہم نے ایک بقعہ نور بھیجا، اس بقعہ نور میں بیٹھ کر آگے کا سفر شروع ہوا، پھر مقام قاب قوسین پر پہنچے۔ جب اس مقام پر پہنچے تو وہاں ایک خدا تھا، ایک خدا تھا۔ رب کائنات نے فرمایا فکان قاب قوسین او ادنیٰ، اتنا فاصلہ رہ گیا محب اور محبوب کے درمیان جتنا دو کمانوں کے درمیان فاصلہ، دو کمانوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا فاصلہ رہ گیا۔ محققین نے، محدثین نے، مفسرین نے، اہل علم نے لکھا بس اس سے آگے کی کہانی کسی کو خبر نہیں۔ اتنا عرصہ زمانہ رکا رہا، وقت رکا رہا، محب محبوب کی ملاقات جاری رہی، کسی کو خبر نہیں۔ کیا کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی، یا تو خدا جانتا ہے یا اس اللہ جانتا ہے۔ ملاقات ہوئی، تحفے تحائف کا تبادلہ ہوا۔ آقا علیہ السلام سفر معراج سے پلٹ کر زمین پر آئے، حال یہ تھا ام ہانی کے دروازے کی کنڈی ابھی بھی ہل رہی تھی، وقت رک چکا تھا۔ حضور آئے تو وقت چلنا شروع ہوا۔ پتہ چلا زمانہ میرے مصطفیٰ سے، زمانہ میرے مصطفیٰ سے ہے۔ معراج کی رات حضور زمانے سے باہر ہوئے، زمانے کا چلنا رک گیا۔ حضور پلٹ کر آئے، زمانے کا وقت شروع ہوا، دوبارہ چلنے کا آغاز ہوا۔ تو پتہ چلا زندگی کو زندگی میرے مصطفیٰ سے ہے۔ اگر حضور چلے جائے تو زندگی کو بھی موت آ جاتی ہے۔ کائنات مردہ ہو گئی تھی جب میرے مصطفیٰ معراج پر گئے۔ نہ وقت تھا، نہ زندگی تھی، نہ موت تھی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ حضور تشریف لائے تو رب نے اس کائنات کو پھر سے زندگی عطا فرمائی، پھر سے زندگی عطا فرمائی۔ حضور کا ذکر ہم کیوں کرتے ہیں؟ آخری جملہ کہہ کر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ہم جو کر رہے ہیں آج کی رات بیٹھ کر، آپ سن رہے ہیں، ایک ہی وجہ ہے، جب محبوب کا ذکر کریں تو دل خوش ہوتا ہے۔ آپ کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوگا کہ نہیں ہوگا، سب کا ہوگا نا کوئی نہیں ہوگا۔ ماں باپ کو اپنی اولاد محبوب ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ جواب دیجیے، ہوتی ہے۔ ایک محفل و مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، چلو رشتے دار بیٹھے ہیں، خاندان کے افراد بیٹھے ہیں، اور آپ کے بیٹے کی جناب اس کی تعریفوں کی لوگ کل باتیں تو آپ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جواب دیجیے۔ بیٹے کی بات پر باپ خوش ہوتا ہے، ماں خوش ہوتی ہے، سینہ کھول جاتا ہے کہ میرے بیٹے کی تعریف ہو رہی ہے، امتحان میں اول نمبر لیا، خوشی کا کیا کہنا، کامیابی کی خوشی میں دل بھولے نہیں سماتا۔ تو فقط سمجھانے کے لیے جملہ عرض کیا ہے کہ محبوب کا ذکر ہو تو دل خوش ہوتا ہے، خدا کی قسم۔ جب محبوب خدا کا ذکر ہو تو پھر خدا بھی خوش ہوتا ہے۔ تو حضور کے چرچے کرتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، حضور کے گن گاتے ہیں، حضور کے گیت گاتے ہیں، فقط وجہ یہی ہے کہ ہمارے ذکر سے میرا رب خوش ہو جائے، حضور خوش ہو جائے۔ اگر رب خوش ہو گیا، رب راضی ہو گیا تو دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ اللہ عزت آج کی اس مبارک محفل ہم سب کی باعث نجات ہے، ہم سب کے مرحوم والدین کے رب کائنات بخشش